بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ایز یوزول ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. آج لیکچر نمبر 39 ہے. 38 ہم نے مکمل کر لیے ہیں. اب تو نام بھی پتہ چل گیا ہوگا, سبجیکٹ بھی پتہ چل گیا ہوگا, ٹاپک بھی پتہ چل گیا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کیا کچھ اسٹڈی کر رہے ہیں. جی ہاں, ہم ڈفرینشیل ایکویشن اسٹڈی کر رہے ہیں اور لینئر ڈفرینشیل ایکویشن اسٹڈی کر رہے ہیں. ڈفرینشیل ایکویشن فرسٹ آرڈر تو کر ہی رہے ہیں, ہائر آرڈر کی بھی ڈفرینشیل ایکویشن ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن ہائر ڈگری کی ابھی ہم باتیں نہیں کر رہے ہیں. ہم لینئر ڈفرینشیل ایکویشن اسٹڈی کر رہے ہیں. جی جناب, 38 لیکچر اگر پیچھے دیکھیں تو کافی سارا ہم نے کور کر لیا ہے. کافی سیگمنٹس میں سے ہم گزر کے آ چکے ہیں. فرسٹ آرڈر, ہائر آرڈر وتھ کانسٹنٹ کوفیشنٹس, ہائر آرڈر وتھ ویریبل کوفیشنٹس, اینڈ ہائر آرڈر وتھ سیریز سولوشن. اس کے بعد بات ہوتی ہے سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشن کی. جی ہاں, تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سسٹمز آف لینئر فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن. ٹھیک ہے, لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز بھی ہیں, فرسٹ آرڈر کی بھی ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں. یہاں پہ ہائر آرڈر کی بات نہیں کر رہے ہیں. جب بھی سسٹم آف ایکویشنز کی بات کرتے ہیں تو میٹریسز کا ضرور ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ لازم اور ملزوم باتیں ہیں. جب بھی کرکٹ کی بات کرتے ہیں بریڈ مین کا ذکر ضرور آتا ہے. لیجنڈ تھے, بہت اسکور کیا, بہت رنز بنائے, تو ان کا نام آتا ہے. اسی طریقے سے جس وقت ڈفرینشیل ایکویشنز کی بات کرتے ہیں, سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشن کی بات کرتے ہیں, میٹریسز کا ذکر ضرور آتا ہے. لاسٹ لیکچر سارے کا سارا ڈیووٹ کیا تھا انٹروڈکشن ٹو میٹریسز. بعض بچوں نے مجھے بتایا, فون کیا, ای میل بھیجی, انہوں نے کہا کہ سر یہ تو بہت ہی پریلیمنری چیزیں تھیں, بہت ہی معمولی چیزیں تھیں, ہمیں پہلے پتا تھی. یہ ایک قسم کا ریویژن تھا, ریفریشمنٹ تھا آپ کو, تاکہ آپ تیار ہو سکیں, یہ کھا سکیں حلوے کی طرح. آگے چلیں جناب, یہی ہیں کیا چیز ہے؟ میٹریسز کنٹینیوڈ. ابھی میٹریسز آگے جا رہے ہیں. جب جو چیز آپ کو پتہ چل جاتی ہے, جس چیز کا آپ کو تجربہ ہو جاتا ہے, تو آپ پھر اس کو بڑا مانوس سمجھتے ہیں, آگے پروسیس کر سکتے ہیں, آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں, آگے پروجیکٹ کر سکتے ہیں. سائیکل دیکھیں, اگر سائیکل آپ کو چلانی آتی ہے تو آپ دیکھتے ہی بڑا کانفیڈنس فیل کرتے ہیں. موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے, چلانی آتی ہے, بڑا کانفیڈنس فیل کرتے ہیں. نہیں چلانی آتی ہے تو آپ گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میٹریسز آپ نے دیکھ لیا, ڈیفائن کر لیا, ڈٹرمنٹس آپ نے ڈیفائن کر لیے, تو ہمارے لیے چیزیں جو ہے نا وہ آسان ہو گئی. میٹریسز کی جب ہم بات کر رہے تھے تو میٹریسز ہم نے کیا کی تھی؟ کچھ اس طرح کی, آپ کے پاس ایک بریکٹ بنا ہوا تھا, بہت ساری ہم نے آپریشنز کی تھیں, بہت ساری ہم نے ڈیفینیشنز بتائی تھی. آپ کو بتایا تھا کہ روز کیا ہوتی ہے, کالمز کیا ہوتی ہے, رو ویکٹر کیا ہوتا ہے, کالم ویکٹر کیا ہوتا ہے, نیگیٹو آف میٹرکس کیا ہوتا ہے, ایڈیشن کیسے کرتے ہیں, ملٹیپلیکیشن کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس دیا ہوا ہے تو اس کو اسکیلر ملٹیپلیکیشن کیسے کرتے ہیں, یعنی کسی نمبر سے کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کہا تھا, آپ کو بتایا تھا کہ رو آپریشنز کیا ہوتی ہیں, اینڈ دین وی ٹولڈ یو ہاؤ ٹو فائنڈ انورس آف اے میٹرکس. پھر اس کے بعد ہم نے آگمنٹ میٹرکس بتائی تھی. اس کے ذریعے ہم نے کیا کہا تھا, آپ کو بتایا تھا کہ لینئر ایکویشنز کو کیسے سالو کر سکتے ہیں یوزنگ میٹریسز. ٹھیک ہے, لیکن میں جب وہاں پہ یہ میٹریسز کی بات کر رہا تھا تو ایک چیز آپ کو میں نے بتائی تھی کہ یہ میٹرکس ہوا میں سے نہیں آتی, کہیں نہ کہیں سے یہ چیز ڈرائیو ہوتی ہے. ہم نے پراپرٹیز بہت ساری پڑھی تھی نا, نل میٹرکس ہوتی ہے, یونٹ میٹرکس ہوتی ہے, آئیڈینٹی میٹرکس ہوتی ہے, ٹرانسپوز آف اے میٹرکس ہوتا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن یہ میٹرکس آتی کہاں سے؟ اس کی میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل لیتا ہوں, ایکسپلین کرتا ہوں, پھر آگے چلتا ہوں. یہ آپ کے پاس اسکرین پر ایک میٹرکس آ رہی ہے. اس میٹرکس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سب سے پہلے اسٹارٹ کیا میں نے ایکس وائی زیڈ, پھر پوری ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, نیچے میں نے لکھا ہوا ہے اے بی اور سی. ٹھیک ہے, اب یہ کیا چیز ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ ایکس وائی زیڈ اے بی سی. اگر آپ ایکس رو دیکھیں, اس کے اندر 3 ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اے اگر کالم دیکھیں, اس میں بھی 3 ایلیمنٹس ہیں. ایکس اور اے کے انٹرسیکشن پہ ایک ایلیمنٹ ہے, وہ ایلیمنٹ ہے 1. اس کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کہ ایکس وائی زیڈ ہمارے پاس 3 شہر ہیں. ہمارے پاس ان 3 شہروں پہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ٹی وی پڑے ہوئے بہت سارے, فرٹیلائزر کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں, گندم پڑی ہوئی ہے, اچھا سیزن ہے تو آم پڑے ہوئے ہیں, اور ہم نے بھیجنے کہاں پر؟ اے بی اور سی 3 شہروں پہ بھیجنے.
آپ نے کیا کیا, مختلف جگہوں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, آپ نے بلایا ٹرک والے کو, جو ڈیلر ہے سوزوکی والے کو, کسی کو بھی, اور آپ نے کہا کہ جی یہ چیزیں لے کے جانی ہیں. اس نے کہا جی ایکس سے اگر آپ نے چیز بھجوانی ہے اے کے اوپر تو میں ₹1 لوں گا. بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ. ایکس سے اگر آپ نے بی پہ کوئی چیز بھجوانی ہے تو میں ₹2 لوں گا. اسی طرح سے ایکس سے سی پہ اگر آپ نے چیز بھجوانی ہے تو ₹1 لوں گا. تو یہ جناب ریٹس اس نے دے دیے. اب آپ کے پاس ایکس پر بھی کچھ چیزیں, کتنی چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہے, وائی پہ بھی ہمارے پاس چیزیں پتہ نہیں, بہت ہے, ہم نے کہا بہت چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ ایکس سے اگر آپ اے پہ چیز بھجوائیں گے تو کیا خرچہ آئے گا, یا وائی سے آپ چیز بھجوا دیں اے پہ تو کیا خرچہ آئے گا. تو یہ میٹرکس جو ہے نا یہ بیسیکلی کاسٹ میٹرکس بتا رہی ہے. یعنی یہ میٹرکس کیا ریپرزینٹ کر رہی ہے, آپ کو کاسٹ بتا رہی ہے کہ آپ نے اگر کچھ چیزیں بھیجنی ہیں ایکس وائی زیڈ سے اے بی سی تک تو آپ کے پاس کاسٹ کیا ہے. فوراً دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی جگہ چیپ ہے. ایکس سے اگر آپ نے بھیجنی ہے چیزیں تو اے پہ بھیجیں گے تو بھی آپ کے پاس ₹1 لگ رہا ہے, اور آپ اگر سی پہ بھیج رہے ہیں تو بھی ₹1 لگ رہا ہے. تو یہ کاسٹ آپ کو دی ہے. تو یعنی کیا ریپرزینٹ کر رہی ہے, کاسٹ میٹرکس. کل تک یہ جو میٹرکس جو لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتائی تھی معصوم سی میٹرکس تھی, بالکل خاموش سی میٹرکس تھی. اب یہ بول رہی ہے, بتا رہی ہے. یہ کیا بتا رہی ہے, کاسٹ بتا رہی ہے آپ کو. تو یہ جو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ میتھمیٹکس جو ہوتا ہے, یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں, ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھ رہے ہیں, میٹریسز پڑھ رہے ہیں, ان کی کچھ نہ کچھ زبان ہوتی ہے. اب کل تک اس کی زبان نہیں تھی, آج اس کو ایک زبان مل گئی ہے. کیا زبان مل گئی ہے کہ آپ کے پاس یہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹرانسپورٹیشن اگر کرنی ہے تو آپ کو کاسٹ اتنی دینی پڑے گی. جب کاسٹ کی بات آتی ہے, جیب کی بات آتی ہے, خرچے کی بات آتی ہے تو ہم لوگ وریڈ ہو جاتے ہیں. کل تک ہم اس میٹرکس کو کتاب میں چھوڑ رہے تھے, کاپی پہ چھوڑ رہے تھے. آج اس کو ہم بڑی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی یہ جناب ایک فزیکل ویلیو آ گئی, یا اس کی ایک میننگ آ گئی, یا اس کی ایک انٹرپریٹیشن آ گئی. جی اب میٹریسز کو جب ہم نے زبان دے دی ہے تو اب ذرا اس کو کیئرفلی ہینڈل کرنا پڑے گا, اور جو کچھ بھی ہمارے پاس جواب آئے گا اس کو ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور سے کہ اگر ہمارے پاس اے پلس بی یعنی کہ دو میٹریسز کو اگر ایڈ کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, فوراً اٹھاتے ہیں کورسپونڈنگ ایلیمنٹ دیکھا اور ایڈ کر دیا. کس وقت, جب دونوں کے آرڈر سیم ہوئے, پہلے کو اٹھا کے ایڈ کر دیا, پہلے کے ساتھ فرسٹ رو کے سیکنڈ ایلیمنٹ کو فرسٹ رو کے سیکنڈ ایلیمنٹ کے ساتھ ایڈ کر دیا, آپ کے پاس جواب آ گیا. تو یہ جب آپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ذرا غور سے دیکھیں. تو یہ اس طرح کی کچھ آپریشن ہے کہ آپ نے کوئی چیز بھیجنی ہے, آپ کو ریٹس پتہ ہیں, آپ فرض کر لیں کہ اسلام آباد سے کچھ چیزیں بھیجتے ہیں. اسلام آباد سے آپ نے بھیج دی کراچی, اسلام آباد سے لاہور, اسلام آباد سے پشاور. اب وہاں پر ہی چیزیں نہیں آگے جانی ہیں. پشاور سے مثال کے طور سے کہ آپ نے بھیجنا ہے نوشیرہ, کراچی سے آگے آپ نے بھیجنا ہے بدین, لاہور سے آگے آپ نے بھیجنا ہے اوکاڑا. تو اب آپ نے لاہور سے بھی آگے ریٹس آپ کو پتا ہے کہ لاہور سے اوکاڑا کے یہ ریٹس ہیں, لاہور سے ساہیوال کے یہ ریٹس ہیں, اینڈ لاہور سے ملتان کے یہ ریٹس ہیں. تو یہ جب آپ ایڈیشن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کاسٹ ایڈیشن ہو رہی ہوتی ہے, یعنی کہ پہلے آپ نے اسلام آباد سے لاہور بھیجا, لاہور سے ملتان بھیجا, تو یہ کاسٹ ایڈ ہو گئی. یہ جو آپریشن آپ کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ کے پاس تو ایک خالی سوال آتا ہے, اس سوال کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اور اس بیک گراؤنڈ سے میٹرکس آتی ہے آپ کے پاس. یہ جو میٹریسز آتی ہیں جب مینوپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہوا میں نہیں آ رہی ہوتی, کسی بھی ایک فزیکل فنامنن سے, کسی بھی ایک نیچرل فنامنن سے, یا کسی بھی ایک ڈیلی لائف کی پرابلم سے یہ آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں وتھ کانفیڈینس, ود اتھارٹی, کہ جب میٹریسز کو ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایبسٹریکٹ چیزیں نہیں, ہوا کی چیزیں نہیں ہیں, یہ چیزیں ریئل لائف کی چیزیں ہیں اور روز بروز استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلیں, کچھ اور اپنی چیزوں کو فارملائز کریں. جو دو بہت اہم چیزیں اب ہم بتانے والے ہیں, یہ آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز. یہ جب آپ دیکھیں گے ڈفرینشیل ایکویشن میں اپلائی کریں گے, اور کسی وقت اللہ میاں آپ کو موقع دے آگے ہائر اسٹڈیز کے لیے, تو یہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. کس کے اندر, تھیوریٹیکل فزکس کے اندر, کوانٹم میکینکس کے اندر, پارٹیکل فزکس کے اندر یہ آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. یہ تو اپلیکیشن میں نے بتا دی فزکس کے اندر, اسی طریقے سے ڈیلی لائف کے اندر بھی یہ بڑی اپلیکیشنز ہوتی ہیں. پہلے یہ بتاتے ہیں کہ آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز ہوتے کیا ہیں, کہاں سے آتے ہیں, ان کو ہم آئگن ویلیوز وغیرہ کیوں کہتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو جناب نیکسٹ ایگزامپل میں ہم لیتے ہیں, نیکسٹ سلائڈ کے اندر آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز. یہ لکھا ہوا ہے اے ایکس از اکول ٹو اسمال اے اینڈ کیپٹل ایکس.
اب اے کیا چیز ہے, ایکس کیا چیز ہے, اسمال اے کیا چیز ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے. اگر اس کو تھوڑا سا میں پیچھے لے کے جاؤں اور ریوائنڈ کر کے آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم دیکھیں ڈی بائی ڈی ایکس آف ای ٹو دی پاور 4x, کیا جواب آئے گا؟ ڈی بائی ڈی ایکس آف ای ٹو دی پاور 4x ول بی اکول ٹو 4 ای ٹو دی پاور 4x. ایک چیز آ گئی نا. اب یہ اے ایکس از اکول ٹو اسمال اے ایکس لکھا ہے یا کسی جگہ پہ لکھا ہوگا اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. اب اے اس کو دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے تو ہم اس سے اگر موازنہ کریں, اس کو کمپیئر کریں تو ڈی بائی ڈی ایکس کیا آ گیا آپ کے پاس اے کے برابر. اے کیپٹل کیا ہمیں پتہ نہیں ابھی. ایکس کی جگہ کیا آ گیا ای ٹو دی پاور 3x. اسمال اے کی جگہ کیا آ گیا آپ کے پاس 3 آ گیا. تو یہ جناب ایک اکویشن ہے. اس اکویشن کیا کہتے ہیں ابھی میں نام بتاؤں گا. تو یہ چیزیں پریکٹیکل لائف میں ہوتی ہیں. اور بتاؤں ایگزامپل دیکھیں, d2 بائی ڈی ایکس اسکوائر, پھر d2 یعنی ڈی اسکوائر بائی ڈی ایکس اسکوائر آف سائن اے ایکس, یعنی کہ سیکنڈ ڈیریویٹو آف سائن اے ایکس کیا آئے گا آپ کے پاس؟ جی آپ کو پتا ہے دیٹ ول بی اکول ٹو مائنس اے اسکوائر سائن اے ایکس, یعنی ڈی اسکوائر بائی ڈی ایکس اسکوائر آف سائن اے ایکس از اکول ٹو مائنس اے اسکوائر سائن اے ایکس. اب دیکھیں ڈی اسکوائر بائی ڈی ایکس اسکوائر کیا آ گیا؟ یہ آپ کے پاس اے کے برابر ہی آ گیا. ایکس یہاں پہ کیا آ گیا؟ سائن اے ایکس آ گیا. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اسمال اے کیا آ گیا؟ مائنس اے اسکوائر اور سائن اے ایکس ہوا ہے. یعنی ہم اس کو کہتے ہیں کہ اے ایک آپریٹر ہے. اس نے آپریٹ کیا ایکس کے اوپر, آپ کے پاس ایکس تو وہی رہا اور آپ کے پاس اے آ گیا. ٹھیک ہے. آپریٹر کیا چیز ہے؟ کوئی ٹیلی فون آپریٹر کا نام سنا ہوگا آپ نے, لفٹ آپریٹر کا نام سنا ہوگا, کہ ایک کام کرتے ہیں الٹیمیٹلی وہ خود اس طرح سے رہ جاتے ہیں. مثال کے طور سے قیمے کی مشین ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ گوشت لاتے ہیں, اس میں ڈالتے ہیں, قیمہ نکل آتا ہے. تو وہ بھی ایک آپریٹر ہے. اور بھی بہت ساری مثالیں لیں. اوون لے لیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ روٹی لگاتے ہیں, اس کے اندر آٹا ہوتا ہے, پکی پکائی روٹی مل جاتی ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی آپریٹر اپنا رول ادا کرتے ہیں. ڈی آپریٹر کی جب ہم نے بات کی تھی, جب ہم نے ڈی بائی ڈی ایکس ڈیفائن کیا تھا تو وہ ڈیفرینشیٹ کرتا تھا ریسپیکٹ ٹو ایکس. اسی طریقے سے ڈی اسکوائر جب کہا تھا تو سیکنڈ ڈیریویٹو کی بات کی تھی. پھر کسی جگہ پہ ہم نے ڈی بائی ڈی ٹی بھی لیا تھا. اس سمجھ میں آ رہی ہے نا باتیں؟ اسی طرح سے میں کہنا چاہ رہا ہوں میٹرکس بھی شاید ایک آپریٹر ہے. کیسے؟ میٹرکس لیں آپ, اس کو دوسری میٹرکس پہ لگائیں تو آپ کے پاس ایک عجیب سی چیز آ جاتی ہے. اس کو ملٹیپلائی کریں. مثال کے طور سے ایک میٹرکس ہے 2x2 کی, دوسری سائڈ پہ آپ کے پاس ایک کالم ویکٹر ہے وہ بھی 2x2 کا, ریزلٹنٹ کوئی اور چیز آ جائے گی. تو یہ چیزیں اب ہم آگے پڑھیں گے کہ آئگن ویلیوز کیا ہوتی ہیں, آئگن ویکٹر کیا ہوتا ہے, اے ایکس از اکول ٹو اسمال اے ایکس کیا ہوتا ہے, یا اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس کیا ہوتا ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے زیادہ تر آپ کو چیزیں بتائی تھی, ایلیبوریٹ کی تھی, کیونکہ وہ کانسیپٹ کی باتیں تھی, ڈیفینیشن کی باتیں تھیں. آج ہم یہ ڈیفینیشن بتائیں گے آپ کو. اس ڈیفینیشن کو فارملائز کریں گے. فارملائز کرنے کے بعد ایگزامپل سے ایکسپلین کریں گے. ہم نے کیا کرنا ہے الٹیمیٹلی, ایک آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہوگی, اس میٹرکس سے آپ نے کیا کرنے ہوں گے, اس میٹرکس کے آئگن ویلیوز معلوم کرنے ہوں گے اور آئگن ویکٹرز معلوم کرنے ہوں گے. یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک ہے ڈسکشن کا. اے ایکس از اکول ٹو اے کیپٹل ایکس, یعنی کہ اے آپ کے پاس اگر میٹرکس دی ہوئی ہے تو آپ کیپٹل ایکس معلوم کر سکتے ہیں اور اسمال اے بھی معلوم کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے, بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ جی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, اس میٹرکس کو آپ نے کچھ آپریشن کرنی ہے, آپ کے پاس ایکس بھی آ جائے گا, اس کے بعد آپ کے پاس اے بھی آ جائے گا. ناؤ دیٹس واٹ وی ول بی لوکنگ فار, کہ ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اینڈ دین وی ول ٹرائی ٹو فائنڈ دا ویلو آف کیپٹل ایکس, جس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس آئگن ویکٹر ہے, اور اے جو ہے اسمال اے, اس کو ہم کہیں گے آئگن ویلیوز. تو یہ جناب ہمارے پاس ٹاپک ہے ڈسکشن کا. اب دیکھیے ایک سلائڈ کے اوپر آپ کے پاس کچھ ڈیفینیشنز وغیرہ آئیں گی. ٹھیک ہے, لیٹ سی دی ڈیفینیشنز. جی, لیٹ اے بی این این بائی این میٹرکس, دین اے نمبر لیمڈا از سیڈ ٹو بی این آئگن ویلو آف اے if there exists a non-zero solution vector k of the system of linear differential equations ak is equal to lambda k, then the solution vector k is said to be an eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda. Now we use the property of matrix algebra
we will write ak is equal to lambda k as a minus lambda I k is equal to 0. یعنی کہ lambda k کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر شفٹ کر دیا. where I is the identity matrix. اگر آپ سپوز کریں now in the next step, let us suppose that k, the vector is given by this column vector k1, k2, k3 up to kn. Then we can write this system just like the linear algebraic equations as a11 minus lambda k1 plus a12 k2 plus so on so forth plus a1n kn is equal to 0. Second equation is a21 k1 plus a22 minus lambda k2 plus so on so forth plus a2n kn is equal to 0. And so on so forth. Lastly, the equation will be an1 kn plus an2 k2 plus so on so forth ann minus lambda kn is equal to 0. یہ جو بھی آپ نے اسکرین پر دیکھی نا، آپ کے پاس سیٹ آف اکویشنس ہیں، سیٹ آف لینئر اکویشنس ہیں، جس کے اندر جو ہمارے پاس پیرامیٹرس ہیں k1 k2 kn ہیں، n اکویشنس ہیں، n ہی انون ہیں. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس ایک ٹریویل سولوشن آ جائے گا، آبویس سولوشن آ جائے گا، جس میں ہم سپوز کر سکتے ہیں k1 is 0, k2 is 0, k3 is 0. سارے 0 لے لیں، آپ کے پاس جواب 0 آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں ہم ٹریویل سولوشن. اس کی مثال کیسے لیتے ہیں؟ مثال کے طور سے ایسا ہے کہ آپ کی امی آپ سے کہتی ہیں کہ بیٹا اس وقت جاؤ گھر کے اندر، نمک ختم ہو گیا یا چینی ختم ہو گئی، آپ جا کے لے آئیں. آپ گھر سے نکلتے ہیں، سائیکل اٹھاتے ہیں، موٹر سائیکل اٹھاتے ہیں، گاڑی اٹھاتے ہیں، جاتے ہیں بازار میں، چکر لگاتے ہیں، بھول بھال کے واپس آ جاتے ہیں. کیا آپ نے ٹریول کام کیا؟ بالکل کوئی کام ہی نہیں کیا، کیونکہ گھر پہ تو چینی لانی تھی، مہمان بیٹھے تھے، چائے بنانی تھی، چائے نہیں ملی، ڈانٹ پڑتی ہے، غصہ آتا ہے. تو ٹریول تو کام نہیں کرنا ہوتا نا، کام وہ کرنا ہوتا ہے جو کہ ویلیو والا ہوتا ہے. اس لیے ہم یہاں پر بھی ٹریول سولوشن کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم نان ٹریول سولوشن کی بات کرتے ہیں. کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا؟ اے کے از اکول ٹو لیمڈا کے. پھر کیا کیا؟ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جائیں، اے کے مائنس لیمڈا کے از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے، پھر لکھ سکتے ہیں آپ اے مائنس لیمڈا آئی از اے یونٹ میٹرکس اے مائنس لیمڈا آئی انٹو کے از اکول ٹو 0. اب دو پاسبلٹی ہو سکتی ہیں، جب بھی کوئی دو پروڈکٹ 0 کے برابر آ جائے اکویشن میں، x1 انٹو x2 از اکول ٹو 0 اگر آ جائے تو آئدر x1 از 0 اور x2 از اکول ٹو 0. اب یہ آپ کے پاس کیا آ گیا؟ a مائنس لیمڈا آئی انٹو کے از اکول ٹو 0. آئدر k از اکول ٹو 0، بہت آسان سی چیز ہے، اور a مائنس لیمڈا آئی از اکول ٹو 0. k از اکول ٹو 0 ہمیں ایکسپٹیبل نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ نان زیرو سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں، نان ٹریویل سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں. اس لیے کنڈیشن یہ ہے کہ a مائنس لیمڈا آئی شوڈ بی اکول ٹو 0. تو یہ جناب بڑی اہم سی ایک آئیڈینٹی آ گئی، بڑی اہم سی ایک اکویشن آ گئی، بڑی امپورٹنٹ سی بات آ گئی. وہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک نان ٹریویل سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے تو a مائنس لیمڈا آئی کا جو ڈیٹرمنٹ ہے وہ 0 کے برابر ہونا چاہیے. ٹھیک بات ہے؟ دیٹ مینس a مائنس لیمڈا آئی کا ڈیٹرمنٹ 0 کے برابر آنا چاہیے. اور جب آپ a مائنس لیمڈا آئی کا ڈیٹرمنٹ 0 کے برابر سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک ڈیٹرمنٹ بنے گا. اس کو کھولیں، ایکسپینڈ کریں. وہ ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کے پاس لیمڈا ساتھ ساتھ آئے گا. یعنی کہ یہ جو چیز ہے آپ کے پاس دیر ول بی این اکویشن ان لیمڈا. اگر آپ کے پاس تھرڈ آرڈر کا ڈیٹرمنٹ ہے تو آپ کے پاس یہ اکویشن جو بنے گی یہ کیوبک اکویشن ہوگی ان لیمڈا. اگر یہ 2x2 کا ڈیٹرمنٹ ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ یہ ایک کوادریٹک اکویشن ہوگی ان لیمڈا. اور اگر nth آرڈر کا ڈیٹرمنٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے پاس nth آرڈر کی اکویشن ہوگی ان لیمڈا. یہ جو اکویشن آپ کے پاس آئے گی اس کو ہم کیریکٹرسٹکس اکویشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ کیریکٹرسٹک اکویشن. تو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے کہ اف یو آر گیون an equation which is given by a k is equal to lambda k, if that equation has got a solution and non-trivial solution, the condition is that a minus lambda I determinant should be equal to 0. From here we will find the values of lambda 1 2 3 جو بھی ہیں اس کے روٹس کیلکولیٹ کریں گے. اگر کیوبک اکویشن ہے تو 3 روٹس آئیں گے، اگر بائی کوادرک اکویشن ہے
تو اس کے اندر آپ کے پاس 4 روٹس آئیں گے. کوڈریٹک ہے تو آپ کے پاس 2 ہو گئے اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس جو لیمڈا کی ویلیوز آئیں گی اس کو ہم کہیں گے کیا؟ جی ہاں, آئیگن ویلیوز. The values of lambda obtained from the characteristic equation are called eigenvalues of that very matrix. پہلی ڈیفینیشن کلیئر ہے. اب دوسری ڈیفینیشن کے لیے آ جائیں. لیمڈاز کی آپ نے ویلیو کیلکولیٹ کر لی ہیں, 1 2 3 4 جتنی بھی ہیں. لیٹ اس اسٹک ٹو آور ڈسکشن ٹو تھرڈ آرڈر میٹرکس. تو آپ کے پاس 3 ویلیوز آئیں گی. تینوں ویلیوز اکول بھی ہو سکتی ہیں, تینوں ویلیوز ڈسٹنکٹ بھی ہو سکتی ہیں, 2 اکول ہو سکتی ہیں. وہ جو سارے طریقے کار ہیں اکویشن کے وہی ہولڈ کریں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, کورسپونڈنگ ٹو دیز ویلیوز آف لیمڈا آپ نے k کی ویلیوز معلوم کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, جو آپ کے پاس k کالم ویکٹر تھا نا, k1 k2 k3 kn, اس کی جب ویلیوز معلوم کر لیں گے آپ تو یہ آپ کے پاس کچھ ویلیو آئے گی اس کی. فار لیمڈا ایک ویلیو کے لیے ایک k آئے گا, دوسری لیمڈا کی ویلیو کے لیے دوسرا k آئے گا, تیسری ویلیو کے لیے تیسرا k آئے گا. اگر ہمارے پاس یہ 3x3 کی میٹرکس ہے تو ہمارے پاس 3 ویلیوز لیمڈا کی آئیں گی اور 3 ہی ویلیوز k کی آئیں گی. 3 ویلیوز جو لیمڈا کی ہیں ان کو ہم نے آئیگن ویلیوز کہا, اور یہ 3 ویکٹرس آئیں گے ان کو ہم کہتے ہیں آئیگن ویکٹرس. تو دیٹس ہاؤ وی کیلکولیٹ دا ویلیوز آف آئیگن ویلیوز اینڈ آئیگن ویکٹرس. ٹھیک ہے جناب, کافی ساری تقریر ہو گئی, ایک دفعہ پھر سم اپ کر لیں. ہمارے پاس ایک کوئی میٹرکس دی ہوئی ہوگی, اس میٹرکس کے اگر آپ کو آئیگن ویلیوز آئیگن ویکٹرس کیلکولیٹ کرنے ہیں تو آپ کیا کریں, پہلے اسٹیپ میں a مائنس لیمڈا آئی کو آپ 0 کریں, وہاں سے لیمڈا کی ویلیو معلوم کریں. یہ جو لیمڈا کی ویلیوز آئیں گی یہ ساری کی ساری آئیگن ویلیوز کہلائیں گی. کورسپونڈنگ ٹو ایچ ویلیو آف لیمڈا یو ٹرائی ٹو کیلکولیٹ دا ویلیو آف k, دیٹ ول بی کالڈ کورسپونڈنگ آئیگن ویکٹرز. all 3, all 4, all 5 will be eigen vectors of that very matrix. Clear? کوئی ڈاؤٹ؟ آگے چلیں, کچھ ایگزامپلس وغیرہ کریں. لیٹس ٹیک few examples which will be coming on your screen now. جی ہاں, اسکرین پہ دیکھیں ایگزامپل آتی ہیں, بڑی سمپل سی ٹریول سی ایگزامپلس آئیں گی. یہ پہلے آئیگن ویلیوز کیلکولیٹ کریں گے, چیک کریں گے, اس کے بعد مور کمپلیکیٹڈ ایگزامپل ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایگزامپل نمبر 1 ہے, ہیو اے لک. واٹ وی ہیو ٹو ڈو, وی ہیو ٹو ویریفائی دیٹ the following column vector is an eigen vector. The value of the column vector is k is equal to 1 minus 1 1, and the given matrix 3 by 3 is A, which is represented by 0 minus 1 minus 3, 2 3 3 minus 2 1 1. تو یہ آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے اور آپ کے پاس ایک کالم ویکٹر دیا ہوا ہے. آپ نے پروو کرنا ہے کہ یہ جو کالم ویکٹر ہے یہ آئیگن ویکٹر ہے اس میٹرکس کا. تو کنڈیشن کیا ہے ہمارے پاس؟ کنڈیشن یہ ہے کہ اے کے از اکول ٹو لیمڈا کے ہونا چاہیے. تو آپ ایسا کریں گے, اے کو ملٹیپلائی کریں گے کے ساتھ, اور آپ کے پاس کوئی ایک فیکٹر آئے گا رائٹ ہینڈ سائڈ پر, اینڈ کے ول بی دیئر. تو ملٹیپلائی کیجئے اے کو کے ساتھ پہلے. Now we can multiply a with k because the number of columns in A is 3 and number of rows in K is 3. Therefore, these two matrices are conformable for multiplication. We proceed further. AK will be equal to, that is 0 minus 1 minus 3, 2 3 3 minus 2 1 1 multiplied by the column vector 1 minus 1 and 1. اس کو ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, از اکول ٹو دا ریزلٹنٹ کالم ویکٹر ول بی -2 2 اینڈ -2. اب اس کالم ویکٹر میں سے آپ -2 کامن نکال لیں گے تو آپ کے پاس کیا آ گیا, -2 ود ان بریکٹس 1 minus 1 1 1 minus 1 1. کیا آپ کے پاس k ہے. Therefore, we get ak is equal to -2k. جی ہمارے پاس کیا آ گیا, ak is equal to -2k. کمپیئر کریں آپ کے پاس اس اکویشن سے, تو ہمارے پاس k تو دیا ہوا تھا, ہم نے چیک کیا کہ یہ ہمارے پاس ایک آئیگن ویکٹر ہے
اور ہم نے آئگن ویلیوز یعنی لیمڈا کی ویلیو یا اے کی ویلیو ہم نے معلوم کر لی, اے چھوٹے کی, اسمال اے, لوور کیس اے کی ویلیو -2 آ گئی. اگر ہم اپنی اکویشن کو لکھیں اے ایکس اکول ٹو لیمڈا ایکس, تو اے آپ کے پاس میٹرکس تھی, ایکس آپ کے پاس کالم ویکٹر تھا, آپ نے کیلکولیٹ کر لیا کیا چیز, لیمڈا کی ویلیو وچ کیم آؤٹ ٹو بی -2, یعنی -2 کے لیے اس میٹرکس کا آپ کے پاس جو آئگن ویکٹر وہی ہوگا جو دیا ہوا تھا. ریورس پروسیس کریں, اس میٹرکس کو لیں, اس کی کیا کریں آپ کریکٹرسٹک اکویشن بنائیں, اے مائنس لیمڈا آئی ڈیٹرمنٹ از اکول ٹو 0, اس کی ویلیو کیلکولیٹ کریں, کس کی, یعنی لیمڈاز کی 1 2 3, ایک ویلیو آپ کے پاس لیمڈا از اکول ٹو -2 آئے گی, -2 کی ویلیو آپ سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس کے کی ویلیو آ جائے گی, اور وہ وہی ہوگی جو کہ یہاں پہ دی ہوئی ہے. یہ جو ہم نے ابھی ایگزامپل لی ہے, یہ ایک اگر آپ دیکھیں تو ریورس پروسیس سے ہم نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک آئگن ویکٹرس دیا ہوا ہے اور ایک میٹرکس بھی دی ہوئی ہے تو ہم پروو کر سکتے ہیں کہ یہ جو آئگن ویکٹر ہے اسی میٹرکس کا ہوگا. ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک آئگن ویلیو معلوم کی, لیکن نارملی جو پروسیس ہوتا ہے وہ اس کا ریورس ہوتا ہے. ریورس سے کیا مراد ہے کہ پہلے آپ کو ایک میٹرکس دی ہوئی ہوگی, اس میٹرکس سے آپ نے ایک کریکٹرسٹک اکویشن ڈیولپ کرنی ہوگی. جب یہ اکویشن آپ ڈیولپ کر لیں گے تو آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے نارمل ڈیٹرمنٹ کے ایکسپینشن میتھڈ سے. اس کے بعد آپ کے پاس ایک اکویشن آئے گی جو کہ لیمڈا کے اندر ہوگی, اور وہاں سے آپ کے پاس لیمڈا کی کچھ ویلیوز آئیں گی. جب لیمڈا کی ویلیوز آئیں گی آپ کے پاس تو وہ ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے دوبارہ اس ڈیٹرمنٹ کے اندر, تو وہاں سے آپ کے پاس کیا آ جائیں گے, کچھ ویکٹرس آ جائیں گے, اور ان ویکٹرس کو ہم آئگن ویکٹرس کہیں گے. تو یہ پروسیس اس طریقے سے تھا, لیکن یہ جو ایگزامپل لی تھی جسٹ ٹو گیو یو کانفیڈینس کہ جی اس طریقے سے یہ چیزیں پروو کی جا سکتی ہیں. کیا پروو کیا تھا اس کے اندر, اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس, اور لیمڈا کی ویلیو ہم نے -2 کیلکولیٹ کر لی تھی. یہ یہاں پر ہم رکتے ہیں, آگے چلتے ہیں. ابھی تک آپ نے کاپی پینسل سنبھال لینی تھی, پچھلے لیکچر میں بھی بڑے آرام سے سنتے رہے تھے. اب آپ کاپی پینسل سنبھالیں. اب جو ایگزامپل ہم کریں گے یہ ذرا سے ڈیٹیل ایگزامپل ہوگی. اتنی دیر میں کاپی پینسل سنبھالیں. میں یہاں کا موسم بتا دوں, بڑا اچھا موسم ہے, باہر بارش ہو رہی ہے, بہت مزیدار سا. مجھے پتا نہیں کس وقت آپ یہ دیکھیں گے, سردی کا موسم ہوگا یا گرمی کا موسم ہوگا. سردی میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, گرمی میں بھی آپ دیکھیں گے, لیکن بارش کا اپنا مزہ ہے اگر ساتھ اچھے گرم گرم پکوڑے ہوں. ٹھیک ہے, تو پکوڑوں کا آرڈر دیجئے, کاپی پینسل سنبھالیے, کام شروع کیجئے. ایگزامپل کرتے ہیں, لیکن ایک اور مثال دے دوں. انگلینڈ میں اگر آپ جائیں, آپ کرکٹ دیکھتے ہوں گے, آپ ومبلڈن دیکھتے ہوں گے, آپ نے اکثر دیکھا ہے بارش ہوتی رہتی ہے. وہاں پر تقریباً 12 مہینوں میں سے اگر آپ دن کیلکولیٹ کر لیں تو شاید 10 مہینے ضرور بارش ہوتی رہتی ہے. اسی لیے انہوں نے اپنے سلام کو ریپلیس کیا ہے گڈ مارننگ. ان کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے جس دن بارش نہ ہو, دھوپ نکلی ہوئی ہو. ہمارے لیے جس دن بارش ہوتی ہے اللہ میاں کی بڑی رحمت ہوتی ہے, بڑی نعمت ہوتی ہے. تو آج بھی ایسا ہی موسم ہے, لیکن کام کرنے کا بڑا مزہ آئے گا اگر یہ جب ایگزامپل کرتے ہیں. جی ایگزامپل کیا دی ہوئی ہے, ایک 3x3 کی میٹرکس ہے, ایک تھرڈ آرڈر کی میٹرکس ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے آئگن ویلیوز معلوم کرنے ہیں, اس کے آئگن ویکٹرز معلوم کرنے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کچھ ٹرمز پازیٹیو ہیں, کچھ نیگیٹو ہیں. ہمیں کوئی کنڈیشن تو نہیں ہے, ریسٹرکشن تو نہیں ہے, یہ کاسٹ میٹرکس تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, یہ اسٹریٹ فارورڈ قسم کی میٹرکس ہے. کیا کریں گے, اس کا ایک ڈیٹرمنٹ بنائیں گے. کون سا ڈیٹرمنٹ, جس میں اے مائنس لیمڈا آئی ہوگا. اے مائنس لیمڈا آئی سے کیا مراد ہوگا, یعنی کہ اگر ایک ڈیٹرمنٹ اے ہے اور اے مائنس لیمڈا آئی کیا ہوگا, کس طرح کا ڈیٹرمنٹ ہوگا. یہ ڈیٹرمنٹ سمپل سا ہوگا کہ جو آپ کے پاس ڈائگنل میں ایلیمنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, ڈائگنل میں جو ایلیمنٹس ہیں اس میں صرف مائنس لیمڈا لگا دینا ہے. اگر آپ کے پاس پہلا ایلیمنٹ ہے جیسے A11 تو اس 1 کی جگہ 1 مائنس لیمڈا. اسی طرح A22 میں دیٹ ایلیمنٹ مائنس لیمڈا, اینڈ سملرلی A33 میں دیٹ ایلیمنٹ مائنس لیمڈا لگا دیں گے. اس ڈیٹرمنٹ کو ہم ایکسپینڈ کریں گے, سالو کریں گے, لیمڈا کی ویلیو معلوم کر لیں گے. جب لیمڈا کی مختلف ویلیوز آ جائیں گی 1 2 3, تو وہ ویلیوز ہم کیا کریں گے, اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کر دیں گے, تو ہمارے پاس کیا آ جائیں گے, آئگن ویکٹرس آ جائیں گے. اب یہ چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں, ہم ڈفرینشیل اکویشن ابھی سالو نہیں کر رہے ہیں, لیکن تھوڑی سی دیر کے بعد ڈفرینشیل اکویشن ہم سالو کریں گے. جب میں نے میٹریسز کو انٹروڈیوس کیا تھا, جب میں نے آئگن ویکٹرس کو انٹروڈیوس کیا تھا, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑا ہی سگنیفیکنٹ رول ادا کرتے ہیں ان کوانٹم میکینکس, ان پارٹیکل فزکس, ان تھیوریٹیکل فزکس. یہ جو اکویشن ہے اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس, یہ بہت جگہ استعمال ہوتی ہے. اب اے جو ہے آپ کے پاس جو آپریٹر میں نے بتایا تھا, یہ بہت بڑا سا آپریٹر ہو سکتا ہے, بہت چھوٹا سا ہو سکتا ہے, بہت کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے.
اینڈ اسی طریقے سے ایکس اور لیمڈا کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, وی پروسیڈ ٹو اوور ایگزامپل. وی ٹیک دس ایگزامپل. بہت سے لوگوں نے تو سالو بھی کر لیے جو بیٹھے ہوئے تھے, بٹ دوسرے لوگ مجھے سن رہے تھے, وہ لوگ اچھے لوگ ہیں, ذرا ان کے ساتھ چلتے ہیں اور ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دی ایگزامپل از اے از اکول ٹو 1 2 1 6 -1 0 -1 -2 -1. اسٹیپ نمبر 1, وی ہیو ٹو فائنڈ آئگن ویلوز. جناب ڈیٹرمنٹ بنائیں, ڈیٹرمنٹ اے مائنس لیمڈا آئی, دیٹ ول بی اکول ٹو 1 minus lambda 2 1 6 -1 minus lambda 0 -1 -2 -1 minus lambda is equal to 0. جی اس ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کر لیں کسی بھی رو سے, کسی بھی کالم سے, جہاں سے آپ آسان سمجھتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک اکویشن آئے گی, وہ یہ ہوگی. کیا ہوگی دیکھیں, مائنس لیمڈا کیوب مائنس لیمڈا اسکوائر پلس 12 لیمڈا از اکول ٹو 0. اب اس میں سے مائنس کامن نکال لیں, اس کے فیکٹر بنا لیں, تو آپ کے پاس فیکٹر کیا بنیں گے, لیمڈا انٹو لیمڈا پلس 4 انٹو لیمڈا مائنس 3 از اکول ٹو 0. جی آپ نے کیلکولیٹ کیا, یہی جواب آیا, لیمڈا انٹو لیمڈا پلس 4 لیمڈا مائنس 3 از اکول ٹو 0. تو اس سے ہمارے پاس آ گئی ویلو کی, لیمڈا کی کیا ویلوز آ گئی, 0 -4 3. Therefore there are 3 eigen values of the matrix. They are lambda 1 is 0, lambda 2 is equal to -4, lambda 3 is equal to 3. Now we proceed further to find the eigenvectors. First of all, for lambda 1 is equal to 0. تو آپ کے پاس کیا بن گیا, a minus 0i 0. دیٹ مینس اب آگمنٹڈ میٹرکس کیا بن گئی آپ کے پاس, 1 2 1 0 6 -1 0 0 -1 -2 -1 0. اب کیا کرنا ہے, اس میں رو آپریشن استعمال کرنی ہے. رو آپریشنس کافی ساری اپلائی کریں گے تاکہ یہ ایشیلون فارم میں ریڈیوس ہو سکے. تو آپ کے پاس کیا آئے گا, کیا ہے جناب آپ کے پاس, پہلے -6 R1 + R2, یعنی R2 کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, R1 کو -6 سے ملٹیپلائی کر کے ایڈ کریں گے. دوسرے اسٹیپ میں آپ کیا کریں گے, R3 کے اندر R1 ایڈ کر دیں گے. Now I am using row operations to reduce this matrix into an echelon form. تو آپ کے پاس کیا بن گئی, modified matrix with this operation is 1 2 1 0 0 -13 -6 0 0 0 0 0. اب ایسا کرتے ہیں کہ سیکنڈ رو کے سیکنڈ ایلیمنٹ کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ 1 ہو جائے, تو ہم بڑی آسانی سے -13 سے پوری رو کو ڈیوائڈ کر لیں گے. یہ سیکنڈ رو آپریشن ہوگی. دیٹ از وی آر ملٹیپلائنگ دی رو 2 بائی -1/13. دی آنسر ول بی ناؤ 1 2 1 0 1 6/13 0 0 0. یہ میں نے نارمل میٹرکس کی بات کی ہے. Augmented matrix will be 1 2 1 0 0 1 6/13 0 0 0 0 0. اب ایک چیز اور کرنا ہے ہم نے, کہ ہم نے فرسٹ رو کے سیکنڈ ایلیمنٹ کو 0 کرنا ہے تاکہ یہ ایک ریڈیوس ایشیلون فارم میں ہو جائے. یہ جو آپ کے پاس میٹرکس آئی ہے, یہ میٹرکس ایشیلون فارم میں موجود ہے. Now in order to proceed further, what we will do, we will add -2 times R2 into R1. یہ رو آپریشن will give us the modified and revised matrix as 1 0 1/13 0 0 1 6/13 0 and 0 0 0 0. اب یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا, یہ جو اکویشن ہمارے پاس آ گئی, ہم کیسے لکھ سکتے ہیں ان ٹرمز آف K1 K2 K3.
اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا K1 از اکول ٹو -1/13 ٹائمس K3, یعنی کہ یہ 3 اس کے اندر ہے نا آپ کے پاس, K1, K2, K3 کے اندر. تو آپ کے پاس پہلی چیز کیا آ جائے گی, K1 از اکول ٹو -1/13 K3. یہ ہم اس کو سالو کر رہے ہیں گوسین ایلیمنیشن سے, اینڈ دین یو ول گیٹ K2 از اکول ٹو -6/13 K3. آئی ریپیٹ ونس اگین, یہ ہمارے پاس K1, K2, K3 کوئی چیز ہیں, یہ 3 ویلیوز معلوم کرنی ہے ہم نے, K1, K2, K3. تو وی کین رائٹ K1 از اکول ٹو -1/13 K3 and K2 is equal to -6/13 K3. These K3, they are arbitrary. You can use any other number if you feel like. اب آپ کے پاس K3 کی کوئی بھی ویلیو سبسٹیچیوٹ کر لیں, کوئی سپوز کر لیں کیونکہ K3 آربیٹری ہیں. Now let us suppose K3 is equal to -13 تاکہ یہ فریکشن ختم ہو جائے. K3 is equal to -13 تو آپ کے پاس کیا آ گیا, K1 is equal to 1 اور K2 is equal to 6. Therefore, the first eigenvector corresponding to lambda 1 is equal to 0 will be given by K1, that is equal to the column vector 1, 6, -13. آگے proceed کریں. Now we take another eigenvalue, that is lambda 2 is equal to -4. For that, the modified augmented matrix will be A plus 4i 0, that will be equal to 5, 2, 1, 0, 6, 3, 0 and 0, -1, -2, 3 and 0. یہ آپ کے پاس 3/4 کی آگمنٹڈ میٹرکس آئی ہے. اس کے اندر وہی رو آپریشن کریں گے, الٹیمیٹلی ہمارے پاس ریڈیوس ایچلون فارم میں آئے گا. اس کو ہم گوسین ایلیمنیشن میتھڈ سے K1, K2, K3 کی ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. We proceed. The first step is, آپ ایسا کریں کہ یہ روز کو چینج کر لیں. کون سی روز کو, R13, فرسٹ رو کو تھرڈ میں لے جائیں اور تھرڈ کو فرسٹ میں لے جائیں پہلے اسٹیپ میں. تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, -1, -2, 3, 0, 6, 3, 0, 0, 5, 2, 1, 0. ٹھیک ہے, پہلے میں یہ کریں اور ایسا کریں, اس کو -1 سے فرسٹ رو کو ملٹیپلائی کر دیں. ملٹیپلائنگ فرسٹ رو بائی -1, you will get 1, 2, -3, 0, 6, 3, 0, 5, 2, 1, 0. یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نارملی کوشش یہ کرتے ہیں کہ فرسٹ ایلیمنٹ آف دا فرسٹ رو اینڈ دا فرسٹ کالم, دیٹ از فرسٹ ایلیمنٹ آف دا میٹرکس, شوڈ بی 1 if it is non zero. 1 ہو جائے تو ذرا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. Now we proceed further. How will we eliminate -6 and -5 from the first column? فرسٹ کالم کو دیکھتے ہیں. یہ 1 کے نیچے جو 6 ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, 1 کے نیچے 5 ہے اس کو ایلیمنیٹ کریں گے. تو ہمارے پاس کیا رو آپریشن ہوگی, دی رو آپریشن ول بی -6 times R1 plus R2 and similarly -5 R1 plus R3. آپ کے پاس جناب ریزلٹنٹ میٹرکس بن گئی 1, 2, -3, 0, 0, -9, 18, 0, 0, -8, 16, 0. اب اگر آپ سیکنڈ رو کو -9 سے ڈیوائڈ کر دیں اور تھرڈ رو کو -8 سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, یو ول گیٹ 1, 2, -3, 0, 0, 1, -2, 0, 0, 1, -2, 0. تو یہ آپ کے پاس ماڈیفائڈ آگمنٹڈ میٹرکس بن گئی. لیکن ہمیں لاسٹ رو میں تھرڈ رو کے اندر سیکنڈ کالم جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم نے 0 کرنا ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ -2 times R2 plus R1, یعنی سیکنڈ رو کو -2 سے ملٹیپلائی کر کے R1 میں ایڈ کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے -1 times اس کو ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ رو کو R3 میں ایڈ کرتے ہیں. یہ دو رو آپریشن سائملٹینیسلی کر رہے ہیں. آپ کے پاس جو میٹرکس بن جائے گی وہ کیا ہوگی, 1, 0, 1, 0, 0, 1, -2, 0, 0, 0, 0, 0.
اب پھر وہی سپوز کر لیں K1, K2, K3, تو آپ کے پاس کیا جائے گا؟ K1 will be equal to minus K3 and K2 is equal to 2K3. The same procedure following the Gaussian elimination method. اب ہمارے پاس یہ آ گیا K1 is equal to minus K3 and K2 is equal to 2K3. کیا کریں؟ Now we suppose that K3 is equal to 1. We are taking the value of K3 is equal to 1. آپ K1 کی ویلیو بھی سپوز کر سکتے ہیں 1. Whatever it is, you can decide. But I have taken K3 is equal to 1. Therefore, K1 is equal to minus 1. K2 is equal to 2. Therefore, we get the eigenvector corresponding to lambda 2 is equal to minus 4, which is given by K2 is equal to minus 1, 2 and 1. That is K2 is equal to minus 1, 2 and 1. اب quickly کرتے ہیں for lambda is equal to 3. That is for third root. آپ اسی طرح سے پروسیڈ کریں گے, 2 اسٹیپس کر لیں, a minus 3i 0 کرنے کے بعد الٹیمیٹلی کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا؟ K1 is equal to 2, K2 is equal to 3 and suppose K3 is equal to minus 2. یہ جو بھی ہم نے ایگزامپل کی تھی تو کافی لمبی, لیکن ساری کی ساری ایک میکینکل سارٹ آف تھنگ تھی. اگر آپ کو پروسیجر پتا ہے, اسٹیپس پتا ہے, تو خود بخود یہ چیزیں ہوتی جاتی ہیں. اور اس طرح کی میکینکل چیزیں بڑی آسانی سے کمپیوٹر کر لیتا ہے. کمپیوٹر ایک مشین ہے, اس کو آپ جیسے انسٹرکشن دیں گے تو فالو کرتا جائے گا. جہاں پہ دماغ کا کام ہوگا وہاں پہ کمپیوٹر ابھی استعمال نہیں ہو رہے, کچھ دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ برین کو ریپلیس کر دیں, لیکن ابھی تو خالی یہ میکینکل یا مینول کام کر لیتے ہیں. تو یہی چیزیں آپ انسٹرکشن اگر آپ کمپیوٹر کو دے دیں گے تو آپ کو کیا کرے گا؟ فوراً آئگن ویلیوز کیلکولیٹ کر دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آئگن ویکٹرز معلوم کر لے گا. اس کو ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک ہمارے پاس میٹرکس تھی, اس کے بعد ہم نے اس کے آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز معلوم کرنے تھے. ہم نے اس کو ماڈیفائڈ کیا, اس کے بعد a مائنس لیمڈا آئی ایک ڈیٹرمنٹ بنایا اور اس کو اکویٹ کیا 0 کے برابر, کیونکہ یہ کنڈیشن ہے ہمارے پاس کہ اگر ہمارے پاس نان ٹریول سولوشن ڈھونڈنا ہے کسی بھی سسٹم آف اکویشنز کا, تو پہلی چیز یہ کی کہ ہم نے a مائنس لیمڈا آئی از اکول ٹو 0 سبسٹیٹیوٹ کیا. وہاں سے لیمڈا کے اندر ایک اکویشن آئی تھی اور دیٹ واز اے کیوبک اکویشن, 3rd ڈگری کی تھی. اس میں سب نے ویلیوز معلوم کی, لیمڈا کی ویلیو 0 اینڈ 2 ویلیوز اور آئی تھی. جب یہ 2 ویلیوز ہمارے پاس آئیں پہلے, یعنی کہ تینوں ویلیوز آئیں 0, کیا ویلیوز آئی تھی؟ -2 اینڈ 4, سم تھنگ لائک دیٹ, 2 - 4. جو بھی ویلیوز آپ کے پاس آئی ہیں اس کے کورسپونڈنگ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیلکولیٹ کرنا ہے. کیا چیز؟ آئگن ویکٹرز. ونس اگین فرسٹ آف آل کیلکولیٹ دا ویلیوز آف لیمڈا, جو بھی آئگن ویلیوز آئی ہیں, اور کورسپونڈنگ ویلیوز آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے کس کی؟ آئگن ویکٹرز کی. یہی چیزیں آگے ساری ایگزامپلس کے اندر کرنی ہے. ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے پاس موجود ہے, اس کو آپ کر لیجیے گا. لیکن آپ یہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہمیشہ آئگن ویلیوز جو ہیں وہ ریئل ہی ہوں گی؟ نہیں جی, آئگن ویلیوز ریئل بھی ہو سکتی ہیں, کمپلیکس بھی ہو سکتی ہیں, امیجنری بھی ہو سکتی ہیں, اور اس کے کورسپونڈنگ آئگن ویکٹرز بھی اسی طرح سے ویری کریں گے. اور زیادہ تر جو آپ دیکھیے گا کہ آئگن ویلیوز جو ہیں وہ کمپلیکس ہی ملتی ہیں, اور اس طریقے سے ہم آئگن ویکٹرز کیلکولیٹ کرتے ہیں. ایک بات ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ساری ویلیوز برابر آ جائیں, تینوں برابر ہو سکتی ہے نا, دیر مائٹ بی اے چانس, تو اس کیس کے اندر ایک یونیک آئگن ویکٹر آئے گا. اس کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں ڈیجنریٹ کیس کو, دیٹ ول بی ایکسپلین سم ٹائمس لیٹر. ٹھیک ہے, جب آپ لینئر الجبرا پڑھیں گے یہ ساری چیزیں بہت ڈیٹیل کے اندر اینالائز کریں گے. یہاں ہم ساری چیزیں وہ پڑھ رہے ہیں, ان چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ڈفرینشیل اکویشن میں اسٹڈی کے لیے استعمال ہوتی ہیں. جی, آپ نے وہ چھوٹی سی ایگزامپل جو دی ہوئی ہے نوٹس کے اندر وہ دیکھ لی؟ نہیں دیکھ لی تو دیکھ لیں. میں اس کے بعد والی ایگزامپل کی طرف جا رہا ہوں جو تھوڑی سی بڑی ہے, اور اس کے اندر بھی وہی آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کیلکولیٹ کرنے ہیں. جلدی جلدی میرے ساتھ کیجیے گا, ٹائم تھوڑا ہے. اگر آپ جلدی کریں گے تو ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے, ورنہ پھر آپ کو گھر پہ کرنی پڑے گی. جی نیکسٹ ایگزامپل. جی آپ کے پاس کیا ہے؟ بڑی چھوٹی سی, بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی ایک سیمیٹریکل میٹرکس ہے, 9 1 1 1 9 1 اور 1 1 9. ٹھیک ہے, 9 1 1 سے کچھ اور بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے, لیکن یہاں پہ اس میٹرکس کی طرف دھیان رکھیے. اس کو کیسے سالو کریں گے؟ ڈیٹرمنٹ بنائیں گے. 9 مائنس لیمڈا 1 1 1 9 مائنس لیمڈا 1 1 1 9 مائنس لیمڈا از اکول ٹو 0. اس کو ایکسپینڈ کریں گے, سالو کریں گے, لیمڈا کی ویلیو معلوم کریں گے,
جو لیمڈاز کی ویلیو آ جائیں گی اس کے کورسپونڈنگ آئگن ویکٹرس معلوم کریں گے. جلدی سے ایکسرسائز کرتے ہیں, اسکرین پہ آتی ہے, آپ بھی کریں, میں بھی کرتا ہوں. جی فرسٹ اسٹیپ, ڈیٹرمنٹ آف a مائنس لیمڈا i ول بی اکول ٹو 9 مائنس لیمڈا 1 1 1 9 مائنس لیمڈا 1 1 1 9 مائنس لیمڈا از اکول ٹو 0. ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کریں, اس کو کھولیں, کسی طریقے سے بھی آپ کے پاس جواب آ جائے گا لیمڈا مائنس 11 ملٹیپلائڈ بائی لیمڈا مائنس 8 ہول اسکوائر. ٹھیک ہے جی, اس کو ایکسپینڈ کریں گے, فیکٹرائز کریں گے, جواب آ جائے گا لیمڈا مائنس 11 ملٹیپلائڈ بائی لیمڈا مائنس 8 ہول اسکوائر دیٹ از اکول ٹو 0. دس امپلائز دیٹ دا آئگن ویلوز آر 11 8 اینڈ 8, یعنی ریپیٹڈ آئگن ویلوز ہو گئی 11 8 اینڈ 8. پہلے 11 کو دیکھ لیتے ہیں, بعد میں 8 کے چکر میں پڑیں گے. لیٹ اسٹارٹ فار لیمڈا 1 از اکول ٹو 11. تو آپ کے پاس کیا ہو گیا, جو ماڈیفائڈ میٹرکس بن گئی وہ بنی -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2, and the augmented matrix will be read as -2 1 1 0 1 -2 1 0 1 1 -2 0. اب آپ گوسین ایلیمنیشن کریں, وہی پروسیس اسٹارٹ کریں, وہی چیزیں کریں, تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس جو ریڈیوس ایشلون فارم میں میٹرکس آتی ہے وہ کیا ہے 1 0 -1 0 0 1 -1 0 0 0 0 0. تو اس سے کیا پتہ چلا, K1 is equal to K3 and K2 is equal to K3. اگر ہم سپوز کر لیں the value of K3 is equal to 1, تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا K1 بھی 1 ہے, K2 بھی 1 ہے, and K3 بھی 1. So the vector K1 will be equal to 1 1 1. اب اسٹارٹ کرتے ہیں for lambda 2 is equal to 8. تو آپ کے پاس کیا چیز بن گئی ماڈیفائڈ, اس کے اندر augmented matrix will be 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0. اب ایک رو آپریشن کریں, دیٹ از R2 minus R1, in other words -1 times R1 plus R2 and -1 times R1 plus R3. تو آپ کے پاس بہت سمپلیفائڈ چیز آ گئی, وہ کیا آ گئی 1 1 1 0, باقی سارے 0. اس سے کیا چیز ملے گی آپ کو K1 plus K2 plus K3 is equal to 0. یہ ہمارے پاس ایک بڑی ٹپیکل سی عجیب سی سچویشن آ گئی جس میں ہمارے پاس صرف ایک ہی اکویشن آئی K1 plus K2 plus K3 is equal to 0. اب یہ تو آپ کے اوپر بڑی آزادی ہے, بڑی فراخ دلی سے انہوں نے آپ کو کہا کہ K1 plus K2 plus K3 is equal to 0. ایک تو obviously ہے کہ آپ K1 بھی 0 لے لیں, K2 بھی 0 لے لیں, K3 بھی 0 لے لیں. یہ کیا چیز آئے گی, آپ کے پاس ٹریویل سولوشن آ جائے گا. لیکن اگر آپ فرض کر لیں, ویسے فرض کر لیں K1 کی ویلیو 1 لے لیں, K2 کی ویلیو بھی 1 لے لیں, تو K3 کی کیا ویلیو آ جائے گی -2. یہ آپ کے پاس سولوشن آ گیا, یعنی K1 is equal to 1, K2 is equal to 1, K3 is equal to -2. یعنی ہم نے ایک سیٹ آف ویلیوز لینی ہے جو ان کو سیٹسفائی کرے گا, کیونکہ K1 K2 K3 تو آربیٹری ہے نا, جو بھی مرضی آپ اس کی ویلیو سپوز کر سکتے ہیں ان سچ اے وے کہ یہ جو آپ کے پاس کنڈیشن ہے یہ سیٹسفائی کریں, یعنی K1 plus K2 plus K3 is equal to 0. دوسری کنڈیشن کیا ہے, K1 کو آپ 0 لے لیں, K2 کو 1 لے لیں, K3 -1 لے لیں. تیسری پاسبلٹی کیا ہے, K1 کو 10 لے لیں, K2 کو 5 لے لیں, K3 -15 ہو جائے گا. تو یہ سارے سیٹ آف ویلیوز آئیں گے, لیکن آپ الٹیمیٹلی دیکھیے گا یہ جتنے بھی ویلیوز آپ رکھنے کی کوشش کریں گے, دو جو ویلیوز ہوں گی وہ بڑی الگ الگ ہوں گی, جس کو کیا کہتے ہیں, ہم کچھ لفظ استعمال کیا کرتے تھے, یعنی کہ اس کو ہم سمپلیفائڈ کر سکتے ہیں جو بھی اور ویلیوز آپ لیں گے, اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس 2 ہی ویلیوز رہ جائیں گی. یہ آپ چیک کیجئے گا, یہ ضرور غور سے دیکھیے گا کہ آپ کے پاس ویری ڈسٹنکٹ 2 آئگن ویکٹرز آئیں گے. ٹھیک ہے, کیا چیز ہم نے پڑھی,
اس کو ریوائز کریں, اس کو دیکھیں, غور سے دیکھیں. پہلے اسی ایگزامپل کے اندر, اس ایگزامپل کے اندر یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اگر ریپیٹڈ ویلیوز آ جائیں, ریپیٹڈ روٹس آ جائیں, ٹھیک ہے, کوئنسیڈنٹ روٹس آ جائیں, تو اس کے اندر بھی ہم ڈسٹنکٹ آئگن ویکٹرز نکال سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ آگے چلیں. آگے چلنے کے بعد آپ دیکھیں جس وقت آپ کے پاس کمپلیکس روٹس آ جائیں تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. اس کو بھی بالکل اسی طریقے سے ہینڈل کیجیے گا, کوئی وری کرنے کی بات نہیں ہوگی, کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہوگی. وہاں پہ صرف آئیوٹا آئے گا نا, آئیوٹا کو بھی آپ ایک نمبر کی طرح سے ڈیل کرتے ہیں, ہینڈل کرتے ہیں. آئیوٹا کی ویلیو آپ کو پتا ہے کہ -1 انڈر روٹ ہوتی ہے, اور اس کو بھی اسی طریقے سے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں, آپریٹ کر سکتے ہیں اور جواب نکال لیں گے. تو جناب علی ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں لیکچر ختم کرنے سے پہلے. کیا ریوائز کرتے ہیں؟ پہلی چیز ہم اس کو پراپر پرسپیکٹو میں دیکھیں. ہم نے پہلے میٹریسز پڑھی, میٹریسز کو ڈیفائن کیا, اس کی پراپرٹیز اسٹڈی کری. پراپرٹیز کرنے کے بعد ہم نے ڈیٹرمنٹس وہاں سے ڈیفائن کیے. پھر ہم نے اسکوائر میٹرکس کی بات کی, اور کچھ ہم نے کہا کہ یہ میٹریسز اور ڈیٹرمنٹس استعمال ہوتے ہیں کس چیز کے لیے؟ سائملٹینیس لینئر ایکویشنز کو سالو کرنے کے لیے. سائملٹینیس لینئر ایکویشن جو کہ ڈفرینشیل ایکویشنز نہیں ہیں, ان کو ہم سالو کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ ہم نے بہت ساری چیزیں پہلے ایف ایس سی میں پڑھی تھی, میٹرک میں پڑھی تھی. اب ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفائن کیا ہے. لیکن اس چیزوں کو پڑھنے کے لیے اگر آپ کو زیادہ انٹرسٹ ہے تو لینئر الجبرا سارے ان چیزوں کو کور کرتا ہے. سیٹ آف لینئر ایکویشن جتنی بھی ہوں گی آپ وہاں پہ سالو کریں گے, بڑے طریقے کار پڑھیں گے, اس کو ایکسپلین کیا جائے گا. لیکن یہ ہم نے اپنے مقصد کے لیے جہاں پہ ہم نے آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کو ڈیفائن کرنا تھا, یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو انورس آف میٹرکس معلوم کرنے کا طریقہ کار بتایا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ آگمنٹ میٹرکس بتائی تھی, اور ایشیلون فارم یا ریڈیوس ایشیلون فارم یعنی کہ رو آپریشنز آپ کو بتائی تھی. وہی چیزیں یہاں پر استعمال ہوئی. آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے ڈیفائن کی اے کے از اکول ٹو لیمڈا کے. اے کے از اکول ٹو لیمڈا کے ایک اکویشن ہے, میں نے بتایا بہت سگنیفیکینٹ اکویشن ہے, جس کے اندر اے آپریٹر ہے اور کے میں نے کہا ہے کہ یہ ایک کالم ویکٹر ہے, اور لیمڈا ہمارے پاس کوئی کانسٹنٹ ہے, اور کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ وہی کالم ویکٹر ہے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے. میں نے بتایا کہ یہ اے ایک آپریٹر ہے. وہ آپریٹر کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈی بائی ڈی ایکس ہو سکتا ہے, ڈی ٹو بائی ڈی ایکس اسکوائر بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور سے اگر ہم لے لیں کہ ڈی بائی ڈی ایکس آف ای ٹو دی پاور 3x اکول ٹو 3 ای ٹو دی پاور 3x ہوتا ہے نا آپ کے پاس. تو یہ اس کو اگر آپ دونوں کو کمپیئر کریں تو اے کین بی ٹیکن ایز این آپریٹر ڈی بائی ڈی ایکس, اور آپ کے پاس ایکس جو میں بتا رہا ہوں کالم ویکٹر کین بی ٹیکن ایز ای ٹو دی پاور 3x, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس لیمڈا کی ویلو 3 آئے گی, اور کیپٹل ایکس از اکول ٹو ای ٹو دی پاور 3x. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایک اور ایگزامپل دی تھی جس میں نے کہا تھا کہ ڈی اسکوائر سے کیا کہا تھا کہ ڈی ٹو بائی ڈی ایکس اسکوائر آف سائن اے ایکس, یہ ہمارے پاس آتا ہے از اکول ٹو مائنس اے اسکوائر سائن اے ایکس. تو یہاں پر ہمارے پاس لیمڈا کی ویلو مائنس اے اسکوائر آ گئی, اور ہمارے پاس کیپٹل ایکس سائن اے ایکس آ گیا, اور ڈی ٹو بائی ڈی ایکس اسکوائر ہمارے پاس اے آ گیا. میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ اے جو ہے یہ ایک آپریٹر ہے, آپریٹر آپریٹ کر سکتے ہیں کسی طریقے سے, اور ہم نے یہاں پہ کہا ہے کہ میٹرکس بھی یہاں پر ایک اچھے آپریٹر کی طرح استعمال کی جا سکتی ہے. آپریٹر وہی ہوتے ہیں جس طریقے سے پریکٹیکل لائف کے اندر میں نے مثالیں دی ہیں کہ ٹیلی فون آپریٹر ہے, یا لفٹ آپریٹر ہے, یا کرین آپریٹر ہے, یا بس آپریٹر ہے اس کو آپ ڈرائیور کہتے ہیں, یا پلین آپریٹر ہے اس کو آپ پائلٹ کہتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ ایک آپریٹر ہے, آپریٹنگ اپون ایکس گیونگ یو اے کانسٹنٹ اینڈ ایکس. یہ بہت امپورٹنٹ اہم اکویشن ہے جو کہ کوانٹم میکینکس کے اندر اور فزکس وغیرہ کے اندر استعمال ہوتی ہیں, اور بہت ساری جگہوں پہ بھی استعمال ہوتی ہیں. اس کی کافی اپلیکیشنس آپ پڑھیں گے کسی وقت جب آگے فردر پڑھنا چاہیں گے فزکس یا میتھمیٹکس یا کمپیوٹر سائنس. ٹھیک ہے جناب, تو یہ اکویشن ہم نے لی تھی اے کے از اکول ٹو لیمڈا کے. اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے پاس ایک میٹرکس اگر دی ہوئی ہے تو ہم نے کہا کہ ہم ایکس کی ویلو یا کے کی ویلو اور لیمڈا کی ویلو معلوم کر سکتے ہیں. ونس اگین اے کے از اکول ٹو لیمڈا کے اگر آپ کے پاس اکویشن دی ہوئی ہے, اور اے اگر آپ کے پاس دیا ہوا ہے تو آپ کے کی ویلو معلوم کر سکتے ہیں, لیمڈا کی ویلو معلوم کر سکتے ہیں. ہم نے کہا کے اور لیمڈا کیا چیز ہے ہمارے پاس, کے ہمارے پاس آئگن ویکٹر ہے, لیمڈا ہمارے پاس آئگن ویلوز ہیں. کیسے کیلکولیٹ کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ یہ اے کے مائنس لیمڈا کے از اکول ٹو 0, اور ان ادر ورڈس یو کین رائٹ اے مائنس لیمڈا ٹائمس کے از اکول ٹو 0. There are two possibilities. One possibility is either k is equal to 0. The second possibility is a minus lambda I is equal to 0. تو ہم نے کہا k is non-zero because ہم non-trivial solution دیکھ رہے ہیں, trivial solution نہیں دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ condition یہ ہے کہ if you have to find a non-trivial solution, a minus lambda I determinant should be equal to 0. تو ہم نے کیا کہا کہ we have to find a determinant a minus lambda I
اس کو 0 کریں گے, وہاں سے آپ کے پاس ویلیوز آ جائیں گی لیمڈاز کی 1 2 3 4. اگر آپ کے پاس تھرڈ آرڈر کا ڈٹرمنٹ ہے تو آپ کے پاس 3 ویلیوز آئیں گی. یہ ویلیوز آپ نے دوبارہ سے سبسٹیٹیوٹ کرنی ہے کریکٹرسٹکس, اس کے اندر جو آپ کے پاس میٹرکس بنے گی اس میٹرکس کے اندر سبسٹیٹیوٹ کریں گے, ایک آگمنٹ میٹرکس بنائیں گے, اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ دا ویلیوز آف دی آئیگن ویکٹرس. ٹھیک ہے جی. تو یہ جناب اس طریقے سے ہم نے آئیگن ویلیوز کیلکولیٹ کرنی ہے, آئیگن ویکٹرس کیلکولیٹ کرنے ہیں. اگر آپ کے پاس 3 آئیگن ویلیوز ہیں 3 آئیگن ویکٹرس آئیں گے. اگر آپ کے پاس 3 آئیگن ویلیوز تو دی ہوئی ہیں لیکن 2 جو ہیں آپ کے پاس ریپیٹڈ ہیں یعنی کہ ڈسٹنکٹ نہیں ہے, تو آپ 3 لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشنز معلوم نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اس صورت میں 2 ہی آپ کے پاس سولوشن ملیں گے. 2 کے آپ کے پاس کچھ ویریشن سے اور مل سکتے ہیں, بٹ یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ اونلی 2 لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشن. تو یہ جناب ہمارا آج کا ٹاپک تھا. یہ ہم نے جو ہے نا انٹروڈکشن آپ کو ساری کرا دی ہیں, میٹریسز بتا دی ہیں, میٹریسز کی پراپرٹیز بتا دی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آئیگن ویلیوز آئیگن ویکٹرز بتا دی ہیں. یہ جو آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرز ہم نے ابھی ایکسپلین کیے ہیں یہ بہت زیادہ آگے استعمال ہوں گے. آگے کے جو 4 لیکچرز 5 لیکچرز ہوں گے اس کے اندر اسی کی اپلیکیشنز آئیں گی. اب آگے کے لیکچرز میں نے کچھ اس طریقے سے آرگنائز کیے ہیں کہ 5 لیکچرز تو میں ایسا کروں گا کہ بتاؤں گا یہی لینئر فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن جو سسٹمز کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈیووٹ کریں گے, اور لاسٹ لیکچر میں چاہوں گا اگر موقع ملا تو 1.5 لیکچر ساری چیزوں کو میں ریوائز کروں گا. اس کی ایکسرسائزز جاری رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا, اپنی صحت کا خاص طور سے خیال رکھیے گا. مجھ کو اجازت دیجیے, اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور السلام علیکم.